بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزید بن ابی حبیب نے محمد بن عمرو بن عطا سے روایت کی، کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام برا رکھا تو حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے اور بتایا کہ میرا نام بھی پہلے برا رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی پارسائی بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ تم میں سے نیکوکار کون ہے۔ گھر کے لوگوں نے کہا، پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام زینب رکھ دو۔ حسین نے سالم بن ابی جاد سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا ہم انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام محمد رکھا۔ ہم نے اس سے کہا، ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے، یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی اجازت لے لو۔ سو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، اور میری قوم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ مجھے اس کے نام کی کنیت سے پکاریں، یہاں تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، بے شک میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے درمیان اللہ کا دیا ہوا فضل تقسیم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دو جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی جو بلند ہو گئی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے سے قرض میں کچھ کمی کرنے اور تقاضے میں کچھ نرمی برتنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اس بات پر اللہ کی قسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں کہ وہ ایک اچھا کام نہیں کریں گے؟ ان صحابی نے عرض کیا، میں ہی ہوں یا رسول اللہ، اب میرا بھائی جو چاہتا ہے وہی مجھ کو بھی پسند ہے۔ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے، مدینہ کی پتھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا۔ وہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ دونوں حضرات اس نالے سے اپنے باغ سیراب کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبیر تم پہلے سیراب کر لو، پھر اپنے پڑوسی کو بھی سیراب کرنے دو۔ اس پر انصاری کو غصہ آ گیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا اس وجہ سے کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر تم سیراب کرو اور پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر تک آنے دو کہ دیوار تک چڑھ جائے۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا۔ اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابی دونوں کی رعایت تھی، لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قانون کے مطابق پورا حق عطا فرمایا۔ عروہ نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی میرا خیال ہے کہ یہ آیت اسی واقعہ پر نازل ہوئی تھی، بس ہرگز نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔